بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کی اولاد کے لیے برکت میں دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں موجود ہے؟ نسل بطول و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برکت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارکہ کے الفاظ اس طرح سے ہیں: اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک نسلہما۔ اے اللہ، ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان دونوں پر برکت فرما اور ان دونوں کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس وقت حضرت جبریل کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ فرمائیں کہ جبریل علیہ السلام کیا پیغام لائے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے امر ربی سنایا ہے کہ میں سیدت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دوں، آپ جائیں اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور جمیع انصار کے افراد کو بلا کر لائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا اور ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ سب لوگ تشریف فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد خطبہ نکاح پڑھا اور پھر ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر و برکت فرمائی۔ اسی اثناء میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور حضرت علی سے مخاطب ہوئے کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں، سو میں نے 400 مسقال چاندی پر سیدت فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضیتھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں۔ پھر حضرت علی شکرانے کے لیے بارگاہ رب العالمین میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب حضرت علی نے سجدہ سے سر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے، تمہارے درمیان برکت ہو، تمہارے اجداد کو سعادت نصیب ہو اور تم دونوں سے پاک اور کثیر نسل کی ابتدا ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پھر ان سے کثیر اور پاک و طاہر نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی علیہ السلام میری اولاد یعنی اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ فیروز آبادی نے فضائل الخمسہ میں حضرت علی کی ایک روایت نعیم ابن حباد سے نقل کی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں اہل بیت کے گھر میں ہوگی۔ آپ کا اسم گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہوگا۔ آپ کی ہجرت گاہ بیت المقدس ہوگی۔ گھنی داڑھی ہوگی، سرمئی آنکھیں، چمکتے دانت، کاندھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہوگی۔ 30 اور 40 سال کی عمر کے دوران ظاہر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیجے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا سید قرار دیا ہے، اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، محمد، یعنی اس سے مراد مہدی علیہ الصلاۃ والسلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔